بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی الخلائق اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا پچھلا پروگرام جو تھا اس میں ہم نے آپ کی خدمت میں مدی آوازیں اور وہ آوازیں کہ جنہیں ذرا کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتایا، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ 9+2 9 باضافہ 2 11 علامتیں ہیں، جس میں 3 سب سے بیسک اور بنیادی علامتیں ہیں، ا ای او۔ ا یعنی فتحہ، ای یعنی کسرہ، او یعنی ضمہ۔ ان کو کھینچ کر ادا نہیں کرنا ہے، بہت سمپلی جیسے ہندی میں ا ای او ہوتا ہے۔ ویسے اس کے بعد کے دوسرے مرحلے کی جو آواز ہے وہ مدی آوازیں آ ای او، انہیں ذرا کھینچ کر ادا کرنا ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک اہم فرق بھی بتایا تھا کہ وہ جو پہلی 3 بنیادی علامتیں ہیں ا ای او، وہ کیپٹل اور اسمال دونوں حروف پہ آتی ہیں، لیکن آ ای اور او کی جو آواز ہے وہ صرف اسمال لیٹر یعنی چھوٹے حروف پر وہ علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ آج کے سبق میں، آج کے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں جو بقیہ علامتیں ان کو پیش کریں گے، ان میں سب سے پہلے ہے عنوان ہمارے آج کے درس کا تنوین۔ آج کے پروگرام کا تنوین ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تنوین کی تعریف کیا ہے؟ تنوین دراصل ایک نون ہے کہ جو پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے۔ تنوین کی ڈیفینیشن اگر آپ سے کوئی پوچھے تنوین کسے کہتے ہیں تو آپ کہیں گے ایک ایسا نون کہ جو پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا ہے۔ عربی میں تنوین کی گرچہ 3 طرح کی تنوینیں ہیں۔ کیا ہے؟ ان، ان، ان۔ ہم لوگ بچپن میں جب پڑھتے تھے تو الف 2 زبر ان، الف 2 زیر ان، الف 2 پیش ان، یعنی 2 پیش ہو تو ان، 2 زیر ہو تو ان، 2 زبر ہو تو ان کی آواز ہوگی۔ لیکن تنویر کو عام طور سے 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ کچھ یعنی 2 تنوینیں ان اور ان، یہ وہ تنوینیں ہیں کہ جو کیپٹل لیٹر اور اسمال لیٹر دونوں ہی حروف پہ آتی ہیں، لیکن ان کی جو تنوین ہے یہ صرف اور صرف اسمال لیٹر پہ آتی ہے۔ تنوین کی ایک اور خاصیت آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ تنوین ہمیشہ حرف کے آخر میں، یعنی جو ورڈ ہوتا ہے اس کے آخری حرف پہ تنوین لگتی ہے۔ تنوین پہلے حرف پہ نہیں لگتی، تنوین درمیانی حرف پہ نہیں لگتی، تنوین ہمیشہ عربی میں آخری حرف پہ آتی ہے۔ تنوین کی 2 قسمیں ہیں، یعنی تنوین 3 طرح کی تنوینیں ہیں جن کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ ان، ان، ان۔ ان، ان، ان میں ان اور ان کی جو تنوین ہے یہ اسمال لیٹر اور کیپٹل لیٹر، چھوٹے حروف اور بڑے حروف دونوں ہی پہ یہ تنوین نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے اور ان پہ لگائی جاتی ہے۔ لیکن ان کی جو تنوین ہے وہ صرف اور صرف اسمال لیٹر اور چھوٹے حروف پہ لگائی جاتی ہے۔ ان کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ آپ دیکھیں یہاں جو میں نے الف سے لے کے یہ تک لکھا ہے، جو لال علامتوں سے پیش لکھا اور زیر لکھا ہے، یعنی فتح، ضمہ اور کسرہ۔ پیش کے ساتھ ہم ضمے کے ساتھ جب الف سے لے کے ہم یہ تک پڑھیں گے تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، یو۔ اس پیش کے اوپر ہم ایک اور پیش لگا دیں اگر، جس کو عام طور سے الٹا پیش کی شکل میں لکھا جاتا ہے، دیکھیں یعنی پیش کے اوپر ایک اور الٹا پیش، یا وہ سیدھا لکھا ہو یا الٹا لکھا ہو، یہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے۔ اگر 2 پیش ایک جگہ ایک ساتھ ہوں تو ان کی آواز کیا ہوگی؟ او سے آواز ان میں بدل جائے گی۔ او سے آواز کس چیز میں بدل جائے گی؟ ان میں۔ کہیں بھی ہم نے کسی بھی لیٹر، کسی بھی حرف کے اوپر اگر ہم نے 2 پیش ایک ساتھ دیکھا تو اس کی آواز او سے کہے میں بدل جائے گی؟ ان میں بدل جائے گی۔ او سے آواز ان میں بدل جائے گی، ان، بن، تن، ثن، جن۔ اب آپ دیکھیں میں نے کہا تھا نا تنوین ایک نون ہے جو پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا ہے، تو یہاں تنوین ہے، اس میں نون پڑھا جا رہا ہے لیکن اس نون کو لکھتے نہیں ہیں۔ ان، بن، یعنی جب ہم ان پڑھیں گے تو دراصل یہ یوں ہوگا، لیکن ہم یہاں کیا کرتے ہیں؟ اس نون کو نہیں لکھتے ہیں بلکہ ہم یہ اس طرح لکھتے ہیں، یعنی الف کے اوپر پیش، اس کے اوپر ایک اور پیش ہو جاتی ہے آواز، ان، بن، تن، ثن، جن، یون۔ اچھا زیر کی آواز کیا ہے؟ ای، بی،
تی ثی جی حی خی دی ذی یی. زیر کے نیچے ایک اور زیر ہم اگر لگا دیں یعنی دو زیر اگر آ جائے تو ای سے آواز بدل جائے گی ان. ان بن تن ثن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن سن ین. آخری حرف تک اب آپ یہ خود سے لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ میں قانون آ گیا ہے. زیر کے نیچے ایک اور زیر آ جائے یعنی دو زیر آ جائے تو ای سے آواز ان میں بدل جائے گی. پیش کے اوپر ایک اور پیش آ جائے یعنی دو پیش آ جائے تو او سے آواز ان میں بدل جائے گی. یہ قانون. اچھا اب آپ یہاں غور کیجئے, ہم نے ای کی آواز کو ان میں بدلا, او کی آواز کو ان میں بدلا تو سمپلی اس کے او کے اوپر ایک اور پیش لگایا تو ان ہو گئی, ای کے نیچے ایک اور زیر لگایا تو آواز ان ہو گئی. لیکن ہم جب یہ دو زبر والی تنوین ہے اس کو جب ہم لکھیں گے تو اس میں صرف ایک آپ قاعدتاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک زبر کا ہم نے اضافہ کر دیا, آواز آ سے ان بن جائے. ان بن تن ثن جن حن خن دن ذن رن زن سن شن سن ین. ہونا تو یہی چاہیے کہ ایک زبر کا ہم اضافہ کر دیں, آ سے آواز ان میں بدل جائے گی. لیکن نہیں, عربی قاعدے کے مطابق ہم یہاں زبر کے ساتھ ساتھ ایک الف کا بھی اضافہ کریں گے جو آ سے آواز یعنی زبر اور الف دونوں. ان بن تن ثن جن حن خن مثال کے طور پر سن ین. یعنی دو زبر والی تنوین بنانے کے لیے ہمیں ایک زبر کے ساتھ ساتھ ایک الف کا بھی اضافہ کرنا ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے وہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. تو یہاں تک بات آپ کے لیے واضح ہو گئی. او کو اگر ان میں بدلنا ہے تو ایک پیش لگائیں گے, ای کو اگر ان میں بدلنا ہے تو ایک زیر لگائیں گے, لیکن آ کو اگر ان میں بدلنا ہے تو ایک زبر لگائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ ایک الف کا بھی اضافہ کریں گے. لیکن ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں الف کا اضافہ نہیں ہوگا. وہ کون سی جگہ وہ ابھی آپ کو بتاتے چلیں. اگر کوئی عربی میں لفظ ایسے گول والے تے پہ ختم ہو رہا ہے یا اس والے تے پہ ختم ہو رہا ہے, اس کو بتانے کے لیے البتہ مجھے ایک اور بات بتانی ہوگی, وہ ابھی میرے خیال سے موقع بھی ہے, میں بتاتا بھی چلوں. یہاں تک بات واضح ہو گئی آپ کے لیے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا, آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی متعدد شکلیں ہیں. ان میں سے ایک میں نے میم بتایا, عین غین بتایا. ایک حرف کی جس کی متعدد شکلیں ان میں سے ایک حرف ہے ہے. ہے کو متعدد صورتوں میں لکھا جاتا ہے. ہے کبھی اس طرح بھی لکھا جاتا ہے, اس کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں, کبھی اس طرح بھی لکھا جاتا ہے, کبھی اس طرح بھی لکھا جاتا ہے. یہ شکل ہے کی متعدد صورتیں ہیں. کبھی ہے کو اس طرح بھی لکھتے ہیں. یہ ہے کی صورتیں ہیں, ہے کی متعدد شکلیں ہیں. اگر ہے اس شکل میں آیا ہو اور اس شکل میں آیا ہو مثال کے طور پہ, یعنی یہ در حقیقت جب اس پہ دو نقطے آ جاتے ہیں ہے کے اوپر تو پھر یہ ہے نہیں تے کہلاتا ہے, اس کو تے پڑھتے ہیں. جب بھی اس ہے کے اوپر دو نقطے آ جائیں تو وہ تے پڑھا جائے گا, ہے نہیں پڑھا جائے گا. ایسی تے پہ اگر دو زبر آ جائے تو وہ دو زبر الف کے بغیر لکھا جائے گا. تو قاعدہ قانون کیا ہے, جب بھی ہم آ کی آواز کو ان میں بدلنا چاہتے ہیں تو ہم زبر کے ساتھ ساتھ الف کا بھی اضافہ کریں گے. لیکن اگر کوئی لفظ ایسی تے پہ ختم ہوتا ہے, جیسے مثال آپ کو دیں, ایسا لفظ جو اس تے پہ ختم ہوتا ہے, اب دیکھیں یہاں رحمتن, اس تے پہ صرف دو زبر ہے لیکن الف کا اضافہ نہیں ہوا ہے, کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ الف کا اضافہ ہونا چاہیے, لیکن یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے, یہ اس قاعدے سے الگ ہے. تو یہ تین آوازیں بھی تنوین کی میں نے آپ کو بتا دی. اب قرآنی اگزامپل پیش کروں گا, اس کے بعد دو علامتیں اور چند اہم نکات پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. یہاں تک یقیناً آپ کے لیے بات واضح ہو چکی ہوگی کہ تنوین اس نون کو کہتے ہیں جو پڑھا جاتا ہے, لکھا نہیں جاتا ہے. یہ تین طرح کی تنوینیں ہیں, ان, ان, ان. ان اور ان کیپٹل اور اسمال دونوں پہ آتی ہیں, لیکن ان جو ہے وہ صرف اور صرف اسمال پہ آتی ہے. تنوین کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ تنوین ہمیشہ حرف کے آخر میں آتی ہے, ابتدا یا بیچ میں نہیں آتی ہے. اور الف کا اضافہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے.
اب آپ قرآنی مثالوں کی طرف توجہ کیجئے. رسولن، یہ دو زیر والی تنوین ہے، دو زیر والی تنوین. رسولن. علیمن، 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 علیمن. عبسن، عبسن. مثالوں کو میں نے کہا کہ حتیٰ قرآن مجید کی جب آپ تلاوت شروع کریں تو آپ اسی طرح توڑ توڑ کے ہر حرف کو الگ الگ پڑھیں گے. رسولن، علیمن، عبسن. اب آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہاں الف کا اضافہ کیوں ہے اور یہاں اضافہ کیوں نہیں ہے. دیکھیں قاعدے کے مطابق عربی میں ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی حرف پر پوز لیتے ہیں، رکتے ہیں، تو آخری کی جو بھی علامتیں ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ رسولن، عربی میں اگر ہم اس میں جیسے ہماری سانس یعنی رک گئی، یا مثال کے طور پہ اسٹیمنا ہمارا کم ہوا، پڑھتے پڑھتے سانس پھولنے لگی، ہم رکنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ رسولن کو رسولی نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے رسول، یعنی ہم اس کو آخر میں ساکن کر دیں گے، سائلنٹ کر دیں گے. علیمن کو جب ہم اس پہ رکیں گے تو علیم ہم آخر میں سائلنٹ کر دیں گے. لیکن عبسن جس پہ دو زبر ہے، جب اس پہ ہم رکیں گے تو ہم اس کو سائلنٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کا ایک فتحہ یہاں سے ہٹا دیں گے اور ایک فتحہ اس کا باقی رہے گا. یعنی یہ کیا بن جائے گا؟ عبسن بن جائے گا عبسا، عبسا. یعنی ان کی آواز آ میں بدل جائے گی، اس لیے یہاں ایک الف کا اضافہ کیا ہے. لیکن ان دونوں میں، ان اور ان میں بھی ہم کیا نام ہے اس کو سائلنٹ کر دیں گے، ان میں بھی ہم اس کو سائلنٹ کر دیں گے. اور اس کی آواز ہم اس کو آخری حرف پہ جو علامت ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. لیکن ان میں آخری حرف کی علامت کو پڑھا جاتا ہے، لیکن ان نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کے ایک زبر کو گرا دیا جاتا ہے. ایک اور استثناء آپ کو بتاتے چلیں. آپ نے ابھی رحمتن کی مثال میں سنا تھا، کیا سنا تھا؟ کہ اس پہ الف کا اضافہ نہیں ہوتا. اگر اس تے پہ دو زبر لگا ہو یا دو زیر لگا ہو یا دو پیش لگا ہو، اگر ہم اس پہ رکنا چاہتے ہیں تو یہ تے جو ہے اس کی علامت کو بھی ہم ہٹائیں گے، یعنی دو زیر دو زبر دو پیش، دو زیر کو بھی ہم ہٹائیں گے، دو پیش کو بھی ہم ہٹائیں گے، دو زبر کو بھی ہم ہٹائیں گے. اس کو ہٹانے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام یہ کریں گے، اس تے کے نقطے کو بھی ہم ہٹا دیں گے. یہ بدل جائے گا ہے میں. رحمتن، رحمتن، رحمتن ہو جائے گا رحمہ. اس کو ہم ہے میں بدل دیں گے، رحمہ. اور یہ سائلنٹ ہے ہوگا، ساکن ہے ہوگا. ساکن ہے کیا ہوتا ہے، سکون کیا ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تو یہاں تک تنوین کے سلسلے میں جو بات تھی وہ آپ کی خدمت میں واضح ہو گئی. دوسری دو علامتیں جو بہت سمپل ہیں ان پہ ذرا سا غور کیجیے گا. پیش جب ہم لکھتے ہیں عربی میں تو اس کا منہ بند ہوتا ہے، لیکن ہم اسی پیش کا جب منہ کھولیں گے تو اس کی علامت ہو جائے گی سکون جیسی، وہ علامت ہو جاتی ہے ساکن کی. جب ہم پیش کو لکھتے ہیں تو اس کا منہ بند ہوتا ہے، جب وہ منہ کھول کے ہم لکھیں گے تو وہ سکون کی علامت ہو جائے گی. سکون کی ایک ایسی علامت ہے، یہ جس حرف پہ بھی لگی ہو یہ علامت، اس حرف کو کہتے ہیں ساکن. کیا کہتے ہیں؟ ساکن. وہ حرف کے جس پہ، وہ لیٹر کے جس پہ سکون کی علامت لگی اس کو ساکن کہتے ہیں. اس علامت کی خاصیت کیا ہے؟ اس علامت کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی حرف کے اوپر یہ علامت آ جائے تو اس حرف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، بلکہ اس حرف سے پہلے والا حرف یا اس سے قبل کا حرف
اس پہ جو بھی علامت لگی ہوگی اس علامت کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے. ایگزامپل، یہ الف کے نیچے کیا ہے؟ زیر یعنی کسرہ ای کی آواز ہوگی، لیکن اس کے بعد نون، نون کے اوپر ہے سکون کی علامت. یعنی ہم سکون کی علامت کا مطلب کیا ہے؟ اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، اپنا کوئی اس کا ساؤنڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سمبل ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اس آواز کو یہاں اس نون سے ملائیں گے. ای ان، ای ان، یا اب میم کے نیچے ہے زیر کسرہ می، اس کی آواز ہوگی می، لیکن نون کے اوپر ہے سکون یعنی نون ہے ساکن، تو ہم نون کی میم کی آواز کو نون سے ملائیں گے. می من، می من. لام کے اوپر ہے فتحہ، ہم لام کی آواز کو نون سے ملائیں گے. ل لم، ل لم. کاف کے اوپر ہے پیش، اس کے بعد نون، نون کے اوپر ہے ساکن، ہم کاف کی آواز کو نون سے ملائیں گے. کیا ہوگا؟ کون، کو کون، کو کون. کہنے کا کیا مقصد ہے؟ سکون وہ علامت ہے کہ جس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے، وہ جس حرف پہ آ جائے وہ حرف اپنے سے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، یا اگر اس سے پہلے والے حرف پہ علامت نہیں ہو تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے جس حرف پہ علامت ہو اس سے ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے. اگر یہ سکون سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد تجدید کو سمجھنا بھی بہت زیادہ آسان ہوگا. آپ ذرا سی توجہ کریں، تجدید بھی بالکل سمپل ہے اور بہت واضح اس کی اگزامپل ہے جو بالکل سکون گویا اس کا مقدمہ ہے. تجدید ایک علامت ہے جو بالکل چھوٹا سا ڈبلو ہوتا ہے، منی ڈبلو کی شکل میں، وہ حرف کے اوپر لکھی جاتی ہے. اس کے ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ تجدید ایک ایسی علامت ہے جو اگر کسی حرف پہ آ جائے تو وہ حرف دو بار پڑھا جاتا ہے. ایک بار اپنے پہلے یعنی پہلے اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز سے، اس کے بعد پھر اپنی آواز سے پڑھا جاتا ہے. تو تجدید ایک ایسی علامت ہے کہ جو اگر کسی حرف پہ آ جائے وہ ٹوائس یعنی دو بار پڑھی جاتی ہے. پہلے اپنے سے پہلے والے حرف کی علامت سے ملا کر پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی آواز سے پڑھی جاتی ہے. آپ دیکھیں ایگزامپل، اب یہاں ہم نے کیا لکھا ہے؟ ای نا. اس مثال میں آپ دیکھیں ہم نے کیا لکھا؟ ان نا، ان نا. یہاں ہم نے لکھا ہے اے نا، یعنی بیچ کا نون نہیں لکھا ہے. اس بیچ کے نون کی جگہ ہم یہاں ایک علامت دے دیں گے تجدید کی، تو یہ ہو جائے گا ان نا. تجدید ایک ایسی علامت ہے کہ جو کسی حرف پہ آ جائے تو وہ دو بار پڑھا جاتا ہے، پہلے اپنے پہلے والے حرف کی آواز سے، پھر اس کے بعد اپنی آواز سے پڑھا جاتا ہے. ان نا، ان نا. یا دوسری اگزامپل دیکھیں آپ، اب یہاں میم پہ تجدید ہے، اس کے بعد الف ہے. میم پہلے لام کی آواز سے پڑھا جائے گا، لم، اس کے بعد اپنی آواز سے پڑھا جائے گا. ما، ما الف ہے تو لم ما، لم ما. تو تجدید کی آواز کیا ہوئی؟ تجدید وہ علامت ہے کہ جو کسی حرف پہ آ جائے تو وہ گویا دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلے اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز سے اور پھر اس کے بعد اپنے سے بعد والے حرف کی آواز سے. یہاں ایک بات اور آخری بات بتاتا چلوں اس سلسلے کی، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ حروف کی جن کی متعدد شکلیں، ان میں سے ایک کاف بھی ہے. کاف کا ایک سمپل کاف کی صورت تو یہ ہے، اور دوسری صورت جو کاف کی ہے جو دوسری شکل میں لکھا جاتا ہے کاف، وہ اس طرح بھی کاف کو لکھتے ہیں، اس طرح بھی کاف کو لکھتے ہیں، اس طرح بھی کاف کو لکھا جاتا ہے. کاف کی متعدد صورتیں ہیں، لہذا ان علامتوں کی طرف آپ توجہ کیجیے گا، اور مختلف حروف جو اسمال لیٹر ہیں جن کی شکل بدلتی رہتی ان کی طرف بھی آپ توجہ کریں. یہ جو بیسک باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں
کیا کیا بتائی گئی ہیں؟ حروف دو طرح کے ہوتے ہیں عربک میں، حروف جو ہیں وہ 29 ہیں ان کی تعداد، اور ان کا نام انہیں حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، 28 ہے ان کی تعداد، 29 بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ عربک حروف کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، اور حروف دو طرح کے ہیں، کیپٹل لیٹر، اسمال لیٹر، اور حروف میں دو اہم چیزیں، ایک ان کا نام اور ایک ان کی آواز۔ جو حروف نام سے پڑھے جاتے ہیں قرآن مجید میں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، اور جو حروف اپنی آواز سے پڑھے جاتے ہیں وہ سمپل پورا قرآن مجید حروف کی آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عربی حروف کی خاصیت بنسبت دوسری زبانوں کی یہ ہے کہ عربی حروف گونگے ہیں، ساؤنڈ لیس ہیں، ان کی اپنی کوئی آواز نہیں ہے۔ ان کی آواز کو نمایاں کرنے کے لیے ہمیں 9+2 11 علامتوں کا سہارا لینا ہوگا۔ جب تک یہ 11 علامتیں نہیں ہوں گی اس وقت تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان میں 11 علامتوں میں 3 علامتیں سب سے بیسک ہیں، اس کے بعد 6 علامتیں وہ اس آواز ہیں، اور 2 علامتیں در حقیقت اپنے آپ میں کوئی آواز نہیں ہے بلکہ دوسری آوازوں کو ملانے کے لیے ان علامتوں سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ ا ای او بیسک، آ ای او مدی آواز ہے، پھر اس کے بعد تنوین، ان ان یعنی ان ان۔ تنوین میں نے بتایا ایک نون ہے جو پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ تنوین 2 طرح کی ہے، 2 تنوینیں ایسی ہیں جو کیپٹل اور اسمال دونوں پہ آتی ہیں، اور ایک تنوین ایسی ہے کہ جو صرف اسمال پہ آتی ہے۔ اور اس کے بعد تشدید اور سکون۔ سکون وہ علامت ہے کہ جو کسی حرف پہ آ جائے تو وہ اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز سے ملا کے پڑھا جاتا ہے۔ تشدید وہ علامت ہے کہ جو اگر کسی حرف پہ آ جائے تو وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے وہ حرف، پہلے اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز سے اور اس کے بعد اپنی آواز سے پڑھا جاتا ہے وہ حرف۔ یہ بیسک اصول ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے۔ اب کچھ پنکچویشنز ہیں قرآن مجید کے، ان پنکچویشنز کو اگر کوئی جان لیتا ہے تو قرآن مجید کی بیسک صرف 5 پنکچویشنز ہیں، وہ میں صرف سرسری طور پہ آپ کی خدمت میں ان کا نام گویا ان کو صرف علامتوں کو پیش کر دے رہا ہوں۔ وہ پنکچویشنز اگر آپ جان لیں تو پھر پنکچویشنز آپ جانتے ہیں کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ پنکچویشن دراصل میں انگریزی میں اگر پنکچویشنز کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں رکنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے، کہاں کس طرح، یعنی ٹیکسٹ کی قراءت کس طرح ہو، اس کے لیے ہم پنکچویشنز کا سہارا لیتے ہیں اور پنکچویشنز کی مدد لیتے ہیں۔ پنکچویشنز کی مدد کے ذریعے ہم عبارتوں کو صحیح پڑھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے اگر ہم پنکچویشنز کا سہارا لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یعنی جو رموز و اوقاف بھی جن کو یعنی وقف کے جو رموز ہیں، سب سے پہلے ایک میم چھوٹا سا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں لازم، وقف لازم، اس میں رکنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھوٹا سا توئے ہوتا ہے، وقف مطلق۔ اس کے بعد لا، یعنی لا تقف، نہ رکنا۔ عدم وقف، لام۔ جائز، رخصت، یہ چند علامتیں ہیں۔ یا مثال کے طور پہ ایک اور علامت، یہ گویا 5 اور 6 علامتیں جن میں سے اگر ہم اس کو ہٹا بھی دیں تو بہت زیادہ اہم نہیں ہیں۔ یہ 5 علامتیں سب سے زیادہ بیسک ہیں۔ وقف لازم، یہ ایک چھوٹا سا میم ہوتا ہے، اکثر بعض سورہ بقرہ کی تقریباً پہلی لائن میں میرے خیال سے یہ علامت ہے، وقف لازم چھوٹا سا میم ہوتا ہے۔ اس پہ رکنا ضروری ہے، پاز لینا ضروری ہے۔ اگر ہم ملا کے پڑھیں تو ہو سکتا ہے مفہوم اس کا بدل جائے، آیت کا، یقیناً آیت کا مفہوم بدل سکتا ہے۔ وقف مطلق، اس پہ رکنا بہتر ہے اور یعنی زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اس کے رکنے کے اوپر۔ لام، لا تقف کا مطلب یعنی یہاں نہ رکنا بہتر ہے، بہتر کیا بلکہ نہ رکنا ضروری ہے۔ جیسے یہاں رکنا ضروری ہے میم میں، لا تقف میں یہاں نہ رکنا ضروری ہے۔ جیم کی علامت یعنی جائز ہے، ہم رک سکتے ہیں،
یہ علامت جو ہے یہ بھی سورہ بقرہ میں پائی جاتی ہے، ابتدائی پہلے صفحے میں میرے خیال سے ہے، وقف معانقہ۔ یہ علامت اگر ایک آیت کے بیچ میں دو جگہ آ جائے تو ہم کو کسی ایک پہ رکنا ہے، یا اس کے اوپر یا اس کے۔ اگر ہم پہلی پہ رکے تو ہم دوسری پہ نہیں رکیں گے، اگر ہم پہلی پہ نہیں رکے تو ہمیں دوسرے کے اوپر رکنا ضروری ہے۔ اس کو وقف معانقہ کہتے ہیں۔ یہ پنکچویشن مارکس ہیں، علامتیں ہیں پنکچویشنز کی۔ یہ در حقیقت ہمیں، کیونکہ ہم عربی زبان سے آشنا نہیں ہے، اس کے ٹیکسٹ سے، اس کی متن کے مفہوم سے اب آشنا نہیں ہے، تو ہمیں کہاں رکنا ہے اور کہاں ملا کر پڑھنا ہے یہ ہمیں نہیں۔ اکثر ہوتا ہے ایسا، ہم جب حدیث قصہ یا دعائیں دوسری پڑھتے ہیں تو ہم اس کو، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہاں وقف کرنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے، ہم اس کے مفہوم سے آشنا نہیں ہے، تو ہم بس اس کو اپنی رو میں پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ علامتیں جو ہیں قرآن مجید میں تو ہیں، وہ دعاؤں میں نہیں ہوتی ہیں۔ بعض کتابوں میں، بعض لوگوں نے دعاؤں کی کتابوں میں بھی یا حدیث قصہ وغیرہ میں بھی علامتیں لگا دی ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے ہم کہاں رکتے ہیں کہاں نہیں رکتے ہیں۔ تو ان علامتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ یہ بیسک علامتیں ہیں۔ یہ جو چند باتیں تھیں یہ گویا وہ بنیادی بیسک باتیں ہیں کہ ایک شخص اگر ان کو جان لے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کر سکتا ہے۔ اب ان باتوں کو فالو کرنے کے بعد آپ خود اپنا امتحان لیجئے، اپنا جائزہ لیجئے، قرآن مجید کھولیے اور دیکھیے آپ کتنے فیصد قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر اس نہج کی اگر کوئی گویا اس نہج پہ اگر کوئی سیکھ لے اور سمجھ لے اس نہج کو اگر، تو اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کوئی سخت کام نہیں ہوگا۔ ہاں، سب سے زیادہ توجہ حروف کی آواز، حروف کی شناخت، ان کے نام کی شناخت، یہ ضروری ہے، اور علامتوں کو صحیح سے غور سے دیکھنا، کہاں الف ہے، کہاں فتحہ ہے، کہاں یعنی زبر زیر پیش، کہاں دو زبر، کہاں دو زیر، کہاں دو پیش، یہ ساری چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اور بھی بہت ساری جزئی باتیں ہیں، جب آپ پڑھنے لگیں گے اور تلاوت کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ کو ضرورت کا احساس ہوگا کہ مجھے یہ سیکھنا چاہیے، مجھے یہ سیکھنا چاہیے، مجھے یہ سیکھنا چاہیے، تو اس وقت خود آپ تلاش کریں گے۔ بہت سے ماہرین علماء اور مثلا قرآن مجید کے ماہرین ہیں کہ جن سے آپ اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہیں۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ہماری اس حقیر سی کوشش اور کاوش کو قبول کریں، ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس نہج پہ ہم قرآن مجید کو سیکھ سکیں، اس کی تلاوت کر سکیں۔ اور یقیناً تلاوت اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے بعد آیات کو سمجھنا، آیات کے مفہوم سے آشنا ہونا، وہ اصل مقصد ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کو سیکھنا اس اعلیٰ مقصد تک پہنچنے کا مقدم آمد ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔